ادارہ آزاد سٹاف ادارہ آزاد اور یہ جو میری مائیں بہنیں اور یہ بچیاں جو آئی ہوئی اس کے ساتھ جو طلبات میموری کام ہے۔ السلام علیکم۔ میری طرف سے آپ سب کو پوری قوم اور ملک کو جشن آزادی 76واں جشن آزادی مبارک۔ سامعین کرام، جیسا میرے سے پہلے بچیوں نے، اس کے بعد سامعین مقررین نے آزادی کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ واقعی آزادی کی اہمیت تو غلامی کی زندگی میں محسوس ہوتی ہے۔ ہم تو آج آزاد ہیں، سانس لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، کچھ کسی حد تک اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزارنے پہ کامیاب ہیں کسی حد تک، لیکن اسی آزادی کی قدر آپ جو ہماری اسلامی مملکت یا اسلامی ریاستیں اس ٹائم جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو ہمارا دایاں بازو ہے، جو اس ٹائم بھارتی غاصبیت اور مردیت کا شکار ہے، اس آزادی کی اہمیت ان سے پوچھیں۔ انہیں تو اپنی مرضی سے نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی۔ یہ ملی دین یا جی قومی دن ہے یا جو اسلامی تہوار ہیں، ان کو منانے کی دوسری بات ان کو اپنی جو ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ، ہر فرقہ، ہر مذہب اپنی مذہب کی آزادی عبادت کرے گا، ان پہ وہ بھی بند ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کن الفاظ سے اپنے باو اجداد کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ حقیقت میں آپ کو اس قربانی کا نہیں پتا۔ احساس تب ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی قلم چھن جاتی ہے یا آپ کے ہاتھ سے آپ کا چائے کا کپ گر جاتا ہے۔ وقتی طور پر آپ کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ سے گرا، آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس آزادی کی اہمیت اور اس کی افادیت کا ہمارے آبا و اجداد کو پتا ہے، جنہوں نے اپنے خون، اپنا تن من دھن، اپنی اولادیں، اپنے آپ کو یتیم کروایا، اپنی عصمتیں گنوا دی، تب یہ ملک حاصل ہوا۔ یہ ایک یا دو دن میں پاکستان نہیں بنا، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ وقت بہت کم ہے، گرمی کی شدت میں آپ صبح سے بیٹھی ہوئی ہو جتنی بھی طلبات ہیں، میں اس پوری ٹیم کو، ادارہ کے اس انتظامی نظام کو، جو ہماری نئی صدر معلومہ صاحب آئی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی اچھی ٹیم ہے، امید ہے کہ یہ اسکول کو اسی حساب سے بہت آگے لے جائیں گی۔ جیسے آج آپ یہ دن منا رہے ہیں، اسی طرح امید ہے کہ آپ ہر تہوار، ہر جو ہمارا ملی دینی اور جو ہمارے مذہبی اور قومی تہوار ہیں، اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں، اس طرح بچوں میں یہ ڈر، خوف اور جھجک ختم ہو جاتی ہے، آپ آگے اسٹیج پہ آ کے بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح امید ہے کہ آپ تقریری مقابلے کا اہتمام کریں، اس میں جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں ان کو انوائٹ کریں، وہ آپ کو انوائٹ کہیں کرتے ہیں، آپ ان میں جائیں۔ اس طرح ان بچوں میں جو سب سے پہلے جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، جو ہماری بچیاں، جن میں یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ آ کے شاید ہم سے کوئی غلط بات اگر ہم سے ہمارے منہ سے نکلے گی تو لوگ کیا کہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے افلاطون گھر سے نہیں بن کے آئے تھے، جتنے بھی فلاسفر ہیں انہوں نے بھی ان اساتذہ سے سیکھا۔ تو آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے کم وقت میں اور اس ادارے کے مسائل کا تو ہمیں بخوبی علم ہے، ہم احتجاج بھی کرتے رہے۔ اس لیے 10 سالوں سے جب سے اس کو مڈل اسکول کا درجہ دیا گیا، ہمارے پاس سٹاف کی کمی رہی، بسا اوقات سٹاف تعینات بھی ہوا تھا لیکن وہ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی یہی آپ کہوں گی یہی حقیقی آزادی ہے۔ جب ہم بولتے تھے تو کہتے ہیں یار ابھی تک کہاں تھے، اس سے پہلے کیوں نہیں بولا؟ تو یہ چیزیں آپ بچوں کو یہ جو تعلیم ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے، اس میں ہماری بچی کا کیا قصور ہے کہ اس کے لیے تعلیم کے ذرائع نہیں ہوں، اس کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہوں۔ اس کا بھی وہی بات ہے جو ایک اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی بچی ہے یا ہمارے دارالخلافہ مظفرآباد میں بیٹھی ہوئی بچی، اگر وہ اس کے لیے کالج، یونیورسٹی
اور بین الاقوامی ادارے ہیں اس میں بھی وہ جا سکتی ہے، تو ہماری بچی کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے اس سسٹم سے پیچھے رکھا گیا ہے تاکہ یہ لوگ خاموش ہیں، اپنی حق جو اپنا حق ہے نہیں لے سکتے، اس کے لیے آواز نہیں کھڑا کر سکتے، تو اسی لیے ہمیں پیچھے رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ قصور نہیں، قصور آپ سے ہمارا سب کا ہے، لیکن اس میں آپ کا شعور ضروری ہے کہ تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے۔ یہ بنیادی بین الاقوامی اصولوں میں بھی آتا ہے، اسلامی اصولوں کے علاوہ بھی تعلیم جو بنیادی حق ہے آپ کا۔ تو اس بنیاد پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہماری صدر معلومہ صاحبہ ہیں یہ باقاعدہ ادھر حاضر ہیں، سارے حاضر تھی، تو اس پروگرام کا آپ کے سامنے اس کا جو انعقاد ہے ہمارے سامنے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ریاست پہ جائیں تو ریاست تو کہتے ہیں کہنے کو تو ماں ہوتی ہے، ماں تو جس طرح بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے اسی طرح ریاست اپنی رعایا کی کرتی ہے، لیکن آج کل آپ کے سامنے وہ ماں ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ 75 سالوں سے اسی نظام نے ہمیں قومی ترانوں کے پیچھے لگایا اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پھر بھی جب نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت سے کہتی ہے خزانہ خالی ہے، وہ 5 سال جب گزرتے ہیں تو وہ اس کے بعد حکومت آنے والی اس کو وہ کہتی ہے خزانہ تو خالی ہے۔ تو اس صورت میں آپ خود ہی اندازہ لگائیں خزانہ خالی کون کرتا ہے۔ میری آپ بچوں سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح اساتذہ کرام آپ کو خودداری، ایمانداری، جذبہ حریت اور ایمانداری سکھاتے ہیں، اسی طرح آپ زندگی کے جو آپ کا پریکٹیکل مرحلہ شروع ہو جائے گا اس میں آپ لوگوں نے ایمانداری، یہ جو جھنڈا آپ آج ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں یا بیٹھی ہو، تو اس جھنڈے کی عظمت صرف آج کے دن کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ آپ نے کھڑا رکھنا، اس جھنڈے کو ہمیشہ آپ نے اونچا رکھنا جب تک ہماری زندگی ہے۔ اسی جھنڈے کی وجہ سے ہم آزاد ہیں، یہی چیز اسی جھنڈے کی عظمت ہے۔ صرف ایک دن ہم کھڑا کرنے سے ہماری وہ جو اس کا مقصد ہے اس کی افادیت نہیں آپ کو پوری ہوتی، اس کو ہم نے نا ہمیشہ اس کی مثال یہی، آپ جب یہاں سے پڑھ لکھ کے آگے کسی بڑے عہدے پہ جاتے ہیں، آپ جو بچے ہیں خصوصاً، تو آپ نے وہاں ایمانداری سے کام کرنا، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو سب سے آخر پہ رکھنا، پہلے آپ نے ملک کو رکھنا، اپنے ادارے کو رکھنا، اپنے معاشرے کو رکھنا، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ سب سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہو تو سمجھا ایک پورا معاشرہ پڑھا لکھا، ایک ماں بہت اس معاشرے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک اگر پڑھی لکھی ماں ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت، اس کے ساتھ اپنے گھر کی تربیت بہت اچھے انداز میں کر سکتی ہے۔ تو انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے یہی ابھی ہم پاکستان آپ لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، آپ تک ہے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ یہی 75 سال والا معاملہ کہ ہم سے نہ ہو سکا، ہمارا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 58,000 کا مقروض ہے، ہم نے تو نہیں نہ کیا مقروض، ہمیں تو حکومت کے نزدیک سے نہیں گزرنے دیتے، ہمیں کسی ڈی سی یا کسی سیکرٹری سے ملنے نہیں دیتے، تو ہم کس جرم کے سزاوار ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے بھی مقروض میں وہ قرضدار چہرہ ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ آگاہی دینی آپ کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنے قومی دن ہیں ان کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ان دن کی اہمیت، ان تمام تہواروں کی اہمیت کا پتہ چلے گی، تہوار کس مقصد کے لیے، اس دن کیا اہمیت تھی۔ آج 14 اگست ہے تو اس کو کیا 14 اگست کو کیا ہوا، خالی یہ جھنڈیاں لگانے سے یا یہ روشنیاں کرنے سے یا گولے پھٹانے سے اہمیت نہیں ہوتی، اس کے لیے دل میں سب سے اچھی بات اس بچے نے کی ہے۔ تو گاڑی پہ تو 3-4 کا وہ لگایا ہوا فلیگ پاکستان کا، اور اندر بالی ووڈ ہالی ووڈ یا انڈین گانے لگے ہوئے، وہ تو محبت نہ ہوئی، وہ تو دکھاوا ہوا یا فرضی فٹی پہ وہ پوری تھی۔ تو اس لحاظ سے آپ بچوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی اس بچی نے کہا تھا کہ مطلب ہم اقبال کے شاہین، ہمیں تو یہ درد دیا گیا تھا ہمیں اقبال کے شاہین بننا ہے۔ وہ کیسا شاہین ہے، وہ اپنی جو رشتے میں مسلمان ہونے کے ناطے ایک بہن ہے اس پہ آوازیں کرنا شروع کرتا ہے، اس پہ اونچی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت میں محفوظ نہیں۔ تو جہاں اس کا غلط کردار ہے وہاں آپ جتنی شاہین ہو، آپ شاہین ہیں، آپ نے اس کو اپنی عظمت
خودداری سے اس کو جواب دینا کہ اگر آپ میں شاہین کا وہ فلسفہ جذبہ نہیں ہے تو ہم میں ہے. آپ اس کو اپنے انداز سے اس کو بتا دو کہ ہم واقعی اس سسٹم کے اس مسلمان خاتون ہیں تو ہمارا یہ کردار ہے. میں ایک دفعہ پھر سکول انتظامیہ جنہوں نے اتنے اچھے انداز میں جشن آزادی کی یہ تقریب کا انعقاد کیا. آپ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. پرنسپل یہ صدر مولانا صاحبہ جتنے بھی آپ کے سٹاف ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. آپ تمام بچوں کو مبارک. یہی جذبہ آپ نے ہر میدان میں دکھانا تعلیم کے حساب سے بھی اور اپنی عملی زندگی میں جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ نے یہی دکھانا, یہی درد, یہی ثابت قدمی, یہی اطاعت اور یہی خودداری آپ نے دکھانی. تب یہ قوم ملک اور یہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان